السلام علیکم. اردو بال بھارتی 8ویں جماعت سبق نمبر 8 نظم نمبر 8 نغمہ وطن. نغمہ وطن اس نظم کے آج ہم لوگ سوال و جواب کرنے والے ہیں جو آپ کے درسی کتاب میں دیے ہوئے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. جان پہچان کی مدد سے شاعر سے متعلق مکمل معلومات لکھیے. جواب دیکھیے. اعجاز صدیقی 1913 میں آگرہ میں پیدا ہوئے. ان کے والد مشہور شاعر سے ماں بکبر آبادی تھے. اپنے والد کے رسالے شاعر کی انہوں نے آخر عمر تک ادارت کی. انہیں اردو، عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں پر قدرت حاصل تھی. اعجاز صدیقی نے نوعمری ہی سے شعر گوئی کی ابتدا کی تھی. ان کے شعری مجموعے خوابوں کے مسیحا اور قرب خود کلامی شائع ہو چکے ہیں. 9 فروری 1978 کو ممبئی میں ان کا انتقال ہوا. ایک جملے میں جواب لکھی. پہلا نظم کے کس مصرعے میں ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں کی طرف اشارہ ہے؟ جواب ہے آسماں کی رفتوں کو چھونے والے کوثر. دوسرا سبزہ زاروں کے موتیوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب سبزہ زاروں کے موتیوں سے شاعر کی مراد شبنم کے قطرے. تیسرا شاعر وطن کی ہوا کو اور کیا کہہ رہا ہے؟ جواب شاعر وطن کی ہوا کو خوشگوار کہہ رہا ہے. چوتھا شاعر کے دل میں ہر دم کس کی جستجو ہوتی ہے؟ جواب شاعر کے دل میں ہر دم وطن کی جستجو ہوتی ہے. پانچواں شاعر نے خاک وطن کو کیا کہا ہے؟ جواب شاعر نے خاک وطن کو کیمیا کہا ہے. اس کے بعد مختصراً جواب لکھیے. پہلا شاعر اپنے وطن کی کن چیزوں کی تعریف کر رہا ہے؟ جواب شاعر اپنے وطن کی کھلکھلاتی ندیوں، گنگناتے آبشاروں، لہلاتے کھیتوں اور مہکتے گمکتے لالہ زاروں کی تعریف کر رہا ہے. وہ ان کوثروں کی تعریف کر رہا ہے جو آسمانوں کی رفتوں کو چھو رہے ہیں. وہ مست و رخصہ گھٹاؤں اور ساون کی برستی فواروں کی تعریف کر رہا ہے جن کے دم سے ہر طرف کیف و مستی چھائی ہے اور ہر ایک پر خمار کا رنگ چھایا ہوا ہے. گنچے گنچے پر چھائی ہوئی جوانی، پتے پتے پر نکھار، موتیوں کو اپنے دامن میں سجائے سبزہ زار، خوشبوؤں کو اپنے آنچل میں لیے صبح بہار. شاعر ان تمام چیزوں کی تعریف کر رہا ہے. اس کے بعد ہے دوسرا نظم میں آئے پھولوں اور درختوں کے نام لکھی. جواب نظم میں 2 پھولوں کے نام ہیں. پہلا ہے لالا اور گلاب. تیسرا ہے مختلف رنگوں میں بھی یک رنگ ہے تیری ادا. مصرعے کے مفہوم کو واضح کیجیے. جواب اس مصرعے میں وطن کی تہذیبوں کی نشاندہی کی گئی. یہاں کثرت میں وحدت کا رنگ ملتا ہے. الگ الگ مذہبوں، زبانوں، تہذیبوں کے باوجود سب ایک ہیں. شاعر کا اشارہ اسی بات کی طرف ہے. شاعر نے وطن کی خوبیوں کی لفظوں میں بیان کیا. دیکھیے اس کا تھوڑا سا جواب بڑا ہے بچوں، بٹ وطن کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ اس کے وطن کی ندیاں کھلکھلاتی ہیں، آبشار گنگناتے ہیں، کھیت لہلہاتے ہیں، فصلیں مہکتی ہیں، میرے وطن کے پہاڑ آسمان کو چھوتے ہیں، گھٹائیں ہواؤں کے روش پر اڑتی پھرتی ہیں، فوارے پھٹتی ہیں، پتے نکھرتے ہیں، سبزہ زار پر شبنم کے موتی چمکتے ہیں، بہار خوشبو پھیلاتی ہے، سرو و سنبل اور چنار کے قطارے خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں. اس طرح شاعر نے بڑے جذبے کے ساتھ وطن کی خوبیوں کو بیان کیا ہے. اس کے بعد ہے شاعر کے دل میں ہر وقت وطن کی لگن کیوں رہتی تھی؟ جواب ہے شاعر کو اپنے وطن سے بہت پیار ہے. وطن کی مختلف خوبیوں کو دیکھ کر ہر وطن سے اپنی محبت کی وجہ سے اس کے دل میں ہر طرف وطن کی لگن رہتی ہے. وطن کی مٹی سے روحانیت کا ارتقاء ہوا. اس بات سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب دنیا میں نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا نہیں مگر ہمارا وطن ہندوستان سب سے منفرد ہے. یہاں کی مٹی نے مادیت کو آئینہ دکھایا ہے. اس مٹی میں محبت ہے، کشش ہے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں کثرت میں وحدت پائی جاتی ہے. یہاں کے لوگ الگ الگ مذہبوں اور زبانوں، تہذیبوں کے دل دادا ہوتے ہوئے بھی آپس میں مل جل کر رہتے ہیں. دنیا نے ہمارے تہذیب سے سبق سیکھا ہے. وطن کی مٹی سے روحانیت کا ارتقاء سے شاعر کی مراد یہی. شاعر نے زیست کا حاصل اور زندگی کا مدعا کس کو کہا؟ جواب شاعر نے زیست کا حاصل اور زندگی کا مدعا وطن کو کہا ہے. شاعر میں وطن کے پرچم کی کون سی خوبی بتائیے؟ جواب وطن کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ اس کے وطن کی ندیاں کھلکھلاتی ہیں، آبشار گنگناتے ہیں، کھیت لہلہاتے ہیں، فصلیں مہکتی ہیں، میرے وطن کے پہاڑ آسمان کو چھوتے ہیں، گھٹائیں ہواؤں کے روش ہیں. آج ساری دنیا ہمارے ملک کو وقار بھری نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. یہ ہمارے پرچم کی بلندیوں کی ہی دلیل ہے. امید ہے بچوں اس نظم کے سوال و جواب آپ کو پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک کرتے جانا. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا. تعلیمی ویڈیوز، تعلیمی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے اللہ حافظ.